کہتے ہیں کہ بابر نے جب پہلی بار شیر شاہ سوری کو دیکھا تو اس کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا اور مانک پور کے اپنے والی جنید برلاس کو مخاطب کر کے کہا، ہمیں اس نوجوان افغان کی کشادہ پیشانی پر تاج کی علامت محسوس ہوتی ہے۔ یہ استوت اس سے پہلے کسی پیشانی پر نہیں دیکھی، لہذا اس نوجوان پر کڑی نظر رکھی جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابر نے اس موقع پر شیر شاہ کو گرفتار کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن جنید برلاس اس کے حق میں نہیں تھا۔ جنید برلاس نے بابر کو مشورہ دیا اور اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ جنید برلاس نے بابر کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اس اقدام سے نہ صرف حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ ستوت شاہی پر بھی حرف آ سکتا ہے، کیونکہ شیر شاہ ان دنوں شاہی مہمان تھا اور شاہی مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا درست نہ تھا۔ اب شیر شاہ سوری عارضی طور پر بابر کی ملازمت میں آ گیا تھا۔ دراصل بابر کی ملازمت میں آنے کے اس کے دو مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ بابر کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اس کی سلطنت کے انتظام کا مطالعہ کرے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ بابر کے ساتھ رہتے ہوئے ایسے وسائل پر بھی غور کرے جن کے ذریعے بابر کو ہندوستان سے نکالا جا سکتا تھا۔ پہلی بار شیر شاہ سوری چندر ہری کی مہم میں بابر کے ساتھ گیا، لیکن وہ بابر کے بدلے ہوئے تیوروں کو محسوس کر چکا تھا، لہذا وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ظہیر الدین بابر یا اس کے سالار جنید برلاس کے ساتھ دوستی زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکے گی۔ بہرحال ان لوگوں سے عداوت مول لینے سے قبل شیر شاہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے لیے مخلص ساتھی تلاش کرتا تاکہ بوقت ضرورت اس کے کام آ سکے۔ بہرحال شیر شاہ سوری چندر ہری کی اس مہم سے جنید برلاس سے ملاقات کیے بغیر اپنے لشکر کے حصے کو لے کر واپس چلا گیا۔ بعد ازاں اس نے ایک خط کے ذریعے جنید برلاس سے اس معاملے میں معاذرت کر لی اور کہا کہ جاگیر سے اس کی عدم موجودگی کے باعث عوام کو کچھ شکایات پیدا ہو گئی تھیں، لہذا اس کی آمد ضروری تھی۔ اس طرح بابر کے لشکر سے نکل کر شیر شاہ سوری واپس اپنی جگیر سراسرم چلا گیا تھا۔ ظہیر الدین بابر کی ملازمت ترک کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے ایک بار پھر بہار کے حکمران کے ساتھ اپنے تعلقات ہموار کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کو بابر کی ملازمت میں چلے جانے کے باعث بہار کا حکمران اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری کی عدم موجودگی میں افغان سردار محمد خان سوری بھی کوشش کر رہا تھا کہ شیر شاہ کے بھائی نظام خان کو سراسرم سے بے دخل کرنے کے لیے بیرونی قوتوں سے مدد حاصل کرے۔ ان مشکل حالات میں شیر شاہ سوری نے افغانوں کو متحد اور منظم کرنے کی جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک بار پھر بہار کے حکمران کے دربار میں پہنچا، جس نے شیر شاہ سوری کو خوش آمدید کہا اور ایک بار پھر اسے اپنے لڑکے جلال خان کا سرپرست اور اتالیق مقرر کر دیا۔ لیکن جلد ہی بہار کا حکمران وفات پا گیا۔ اس وقت اس کا لڑکا جلال خان کم عمر تھا، چنانچہ اس کی والدہ حکومت کا نظم و نسق سنبھالنے لگی اور اس سلسلے میں اس نے شیر شاہ سوری کی بھی مدد حاصل کر لی۔ سن 1528 میں شیر شاہ سوری کو اپنے تمام قوت جمع کرنے کے لیے ایک اور اچھا موقع ملا، وہ یہ کہ جلال خان کی والدہ بھی وفات پا گئیں اور اس کی وفات کے بعد شیر شاہ کے ہاتھ اور مضبوط ہو گئی۔ جلال خان برائے نام جبکہ شیر شاہ عملی طور پر بہار کا حاکم تھا۔ شیر شاہ نے افغانوں کو یکجا کرنے کی تگ و دو کرنا شروع کر دی، لیکن سب سے بڑی مشکل اس وقت ہوئی جب شیر شاہ کی بڑھتی ہوئی قوت کے باعث بہت سے افغان اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری کا خیال تھا کہ جب تک بہار اور بنگال بابر کے خلاف متحد محاذ قائم نہیں کرتے، دونوں کا زندہ رہنا محال ہو جائے گا۔ ان دنوں بنگال کا حکمران سلطان محمود تھا۔ اس کی سرحدیں بہار کے ساتھ ملتی تھیں۔ سلطان محمود شیر شاہ سوری کو اچھی نظر سے نہ دیکھتا تھا، ویسے بھی اس کی نظریں بہار پر جمی ہوئی تھیں اور وہ بہار کے اصل حکمران جلال خان کی کم عمری سے فائدہ اٹھا کر اس کے علاقوں پر قبضہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ شیر شاہ سوری کی صلاحیتوں اور اس کی قوتوں کا صحیح اندازہ نہ کر سکا۔ اس نے بہار پر قبضہ کرنے کے لیے بہار پر حملہ کر دیا، مگر شیر شاہ سوری نے اسے بدترین شکست فاش دی۔ اس طرح بنگال کا حکمران سلطان محمود بہار فتح کرنے کی بجائے اپنے بہت سے گھوڑوں، ہاتھیوں، اسلحے اور خزانے تک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ حالانکہ جنگ سے پہلے شیر شاہ سوری نے سلطان محمود کے سپہ سالار
قطب خان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ جنگ کی بجائے صلح کا راستہ اختیار کرے اور شیر شاہ سوری کے ساتھ مل کر مغلوں کے خلاف محاذ قائم کیا جائے، لیکن قطب خان نے اسے شیر شاہ سوری کی کمزوری پر معمول کیا۔ آخرکار جنگ ہوئی اور قطب خان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی دنوں بہار کے نوعمر حکمران جلال خان کے دربار میں شیر شاہ سوری کی مخالفت بڑھتی چلی گئی اور سازشوں کا جال پھیلنا شروع ہو گیا۔ کچھ افغانوں نے اس سازش میں جلال خان کو بھی ملا لیا۔ جلال خان کو شبہ تھا کہ اگر شیر شاہ سوری کو ریاست سے نہ نکالا گیا تو ایک دن وہ بہار پر قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ ان سب نے مل کر شیر شاہ سوری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ شیر شاہ سوری کو بھی ان کے منصوبے کے بارے میں اطلاع مل گئی۔ جلال خان جانتا تھا کہ وہ اکیلا شیر شاہ سوری کو نہیں نکال سکے گا، لہذا شیر شاہ سوری کے خلاف اس نے بنگال کے حکمران سلطان محمود سے گٹھ جوڑ کر لی، حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد اس کی اطاعت بھی قبول کر لی۔ بنگال کے حکمران کے لیے اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ شیر شاہ سوری کی عداوت میں جلال خان اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ وہ اپنے ان دشمنوں سے اتحاد کر رہا تھا جو اس پر فوج کشی کر چکے تھے۔ در حقیقت شیر شاہ سوری حاکم بہار کی وفاداری کا دم برتا رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو بہار پر اسی وقت آسانی سے قبضہ جما سکتا تھا جب جلال خان کا باپ اور ماں دونوں مر چکے تھے اور وہ ان کے سائے سے محروم ہونے کے بعد شیر شاہ سوری کے رحم و کرم پر رہ گیا تھا۔ لیکن جلال خان نے اپنے چاپلوس درباریوں کی باتوں میں آ کر اور اپنی ناتجربہ کاری کی بنیاد پر شیر شاہ سوری سے دشمنی مول لے لی۔ شیر شاہ سوری جلال خان کے اس رویے سے بہت بدحال ہوا اور دربار چھوڑ کر واپس سراسرم لوٹ گیا۔ شیر شاہ سوری کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ بنگال اور بہار دونوں کے حکمران اس کی وفاداری کو مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے اور بلا وجہ اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ شیر شاہ سوری کی واپسی کے بعد جلال خان نے اپنے لشکر کو بنگال کے حکمران سلطان محمود کے لشکر میں ضم کر دیا، نیز بنگال اور بہار ایک ہی ریاست بنا دیے گئے۔ اس طرح جلال خان کی بہار پر خود مختار حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ شیر شاہ سوری اس اطلاع پر بہت خوش ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ اس اقدام کے بعد اب وہ بڑی آسانی کے ساتھ جلال خان کے بعد علاقوں پر قبضہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ شیر شاہ سوری نے مزید لشکری بھرتی کرتے ہوئے اپنے لشکر میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور بنگال کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ بنگال کے حکمران سلطان محمود نے بھی گزشتہ شکست کا انتقام لینے کی غرض سے شیر شاہ سوری کے خلاف لشکر روانہ کر دیا۔ شیر شاہ سوری کو علم ہوا کہ بنگال کے مقابلے میں اس کے پاس بہت لشکر کم ہے، لہذا اس نے حملہ کرنے میں پہل سے گریز کیا۔ شیر شاہ سوری چاہتا تھا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد دشمن پر پہلی بار کاری ضرب لگائی جائے اور جب بنگال سے مزید تازہ دم فوج آئے تو اس کی آمد سے قبل ہی وہ اپنے پہلے لشکر کو تباہ حال دے کر بدحواس ہو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ دشمن پر اس نے اس قدر جان لیوا حملے کیے کہ انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اس لشکر کی مدد کے لیے آنے والے لشکروں پر بھی ٹوٹ پڑا اور ان کی بھی بری حالت کر کے رکھ دی تھی۔ اس طرح شیر شاہ سوری نے پہلی بار بنگال کے خلاف اپنی طاقتور قوت کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں بنگال کے لشکریوں کا سپہ سالار ابراہیم بھی مارا گیا۔ یوں سن 1529 میں شیر شاہ سوری کو دوسری بار بنگال کے حکمران کے خلاف زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں جلال خان بھی شامل تھا اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بنگال کی طرف بھاگا، لیکن بنگال کے حکمران سلطان محمود کی بدقسمتی کہ اس کا سارا خزانہ، ہاتھی، توپ خانہ اس جنگ میں شیر شاہ سوری کے ہاتھ لگ گئی۔ اس طرح آگے بڑھ کر اس نے بہار پر قبضہ کر لیا اور سراسرم کے ساتھ اب وہ بہار کا حکمران بھی بن گیا تھا۔ شیر شاہ سوری کے ہمسائے میں چنار نام کا ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا۔ اس قلعے کا حکمران تاج خان وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی دوسری کم عمر بیوی ملکہ لاڈو قلعے کی حکمران بنی۔ شیر شاہ سوری اس چنار نامی قلعے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ جنگ کی بجائے اس نے لاڈو کو شادی کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ اس طرح چنار کا قلعہ اور اس کا سارا خزانہ شیر شاہ سوری کے ہاتھ میں آ گیا۔ لاڈو نے اس سے شادی کر لی۔ اس دولت کے باعث شیر شاہ سوری کی قوت، اثر و رسوخ اور وسائل میں زبردست اضافہ ہوا۔
اس دولت کے بل بوتے پر اس نے بر صغیر میں بکھری ہوئی افغان قوت کو یکجا کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے عوام کی بہبود پر زیادہ توجہ دی تاکہ اس کے ساتھ عوام کی وفاداری اور ان کا اعتماد مستقبل میں کام آ سکے۔ اس نے تمام مفتوح علاقوں کے انتظام کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کام شروع کر دیا تھا، اور یہ اس کی کامیاب حکمت عملی تھی۔ چنار کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری کے لیے پھر کچھ نئی پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی حکومت کو مزید وسعت دے، لیکن ابھی یہ منصوبہ زیر غور ہی تھا کہ اسے ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی نے طلب کر لیا، جو ان دنوں بابر کے خلاف جد و جہد کر رہا تھا۔ شیر شاہ کو اپنے ساتھ ملا کر وہ ایک مضبوط قوت بن کر بابر کے سامنے آنا چاہتا تھا۔ ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی ابراہیم لودھی کی پانی پت کی جنگ میں شکست کے بعد رانا سنگارام سنگھ کے پاس چلا گیا تھا۔ جب واہ کی جنگ میں ظہیر الدین بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں نے راجپوتوں کو شکست دی تو محمود خان لودھی چتوڑ میں جا کے مقیم ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں لودھی دربار کے بعد امرا جو دربدری کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے مشورے پر محمود خان لودھی نے راجپوتانہ چھوڑ کر پٹنہ کو اپنا صدر مقام بناتے ہوئے مغلوں کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی کوششیں کی، اور اب اس نے پٹنہ میں شیر شاہ سوری کو طلب کیا تھا۔